Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، محرم کے روزوں کی فضیلت کیا ہے اور کتنے روزے رکھنے ہیں؟ کیا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا پھر ساتھ 11 محرم کا یا 9 محرم کا روزہ ساتھ ملانا ہے؟ یعنی 9-10 کا روزہ رکھنا ہے یا 10-11 کا، یا صرف 10 محرم کا ایک ہی روزہ رکھنا ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور ساتھ پھر اس روزے کی نیت کیسے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ رات کو سونے سے پہلے نیت کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح نیت کریں گے؟ سحری ٹائم اگر آپ سحری کرتے ہیں اس وقت نیت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اور اگر کسی کی آنکھ نہ کھولی اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو، صبح کے وقت اس کی آنکھ کھولی تو پھر وہ کس طرح سے نیت کرے گا، کس وقت تک وہ نیت کر سکتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور یوم عاشورہ یعنی عاشورہ 10 محرم کا دن کون سی تاریخ آ رہی ہے، وہ جو ہے کون سا دن آ رہا ہے، انگریزی تاریخ کون سی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بالکل، یعنی آج کی اس ویڈیو میں ماہ محرم کے روزے کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ تمام سوالوں کی جواب آج کی اس ایک ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور محرم کے روزوں کی فضیلت اور طریقہ اور نیت، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں گی۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، ماہ محرم کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ان روزوں کی ہے کہ ان روزوں کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ اب دیکھیں نمازیں کتنی ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، جو نفلی نمازیں ہیں، اوابین کی نماز ہے، اس طرح نفلی نمازیں بہت ساری ہیں، لیکن فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد، یعنی رمضان کے جو فرض روزے ہیں، ان فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے نفلی روزوں میں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ دیکھیں یوم عرفہ کا بھی روزہ ہے اور بہت سارے روزے ہیں نفلی، لیکن جو سب سے افضل روزے ہیں فرض روزوں کے بعد وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس روزے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ محرم کے ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اور خاص طور پر پھر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی ایک الگ سے خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کی فضیلت کیا ارشاد فرمایا، مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے کہ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی عاشورہ کا ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے کسی اور دن کا روزہ رکھنے میں اتنی رغبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی رغبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے میں رکھتے تھے۔ یعنی بڑی کوشش کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ 10 محرم کا روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں، اب یہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا پھر ساتھ ایک اور روزہ ملانا ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں ہم سب کو چاہیے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیں، یا 9 محرم اور 10 محرم کا رکھ لیں، یا پھر 10 محرم اور ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں حدیث پاک ہے، یہودی جو ہے نا، یہودی وہ بھی یہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، یعنی یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اب کرنا کیا ہے، آپ کوشش کریں کہ 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، افضل اور بہتر یہی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اسے بھی یہ فضیلت جو احادیث میں بیان کی گئی ہے یہ اسے مل جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آئیے اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیں نیت تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہو کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں یا روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی،
تو بس یہی نیت کافی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ نفلی روزہ ہے تو آپ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو رات کو اگر آپ سونے سے پہلے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں کہ کل کو میں روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ اگر سحری کے وقت اٹھ کر نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیت کریں کہ میں آج روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اب فرض کیجئے کسی کی آنکھ ہی سحری کے وقت نہیں کھلی اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے 10 محرم کا، 11 محرم کا یا 9 محرم کا، ٹھیک ہے جی، یا کوئی اور دن محرم کے روزے کا وہ رکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ آنکھ نہیں کھلی، رات کو لیٹ سوئے تھے یا کوئی اور وجہ بنی، سحری کے وقت آنکھ نہ کھلی، ٹھیک ہے جی۔ اب جب آنکھ کھلی تو صبح دن چڑھا ہوا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں اب اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے یعنی جس نے روزہ رکھنا ہے اس نے اگر کوئی چیز کھائی پی نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، سونے کے بعد وہ اٹھا ہے اور کوئی ایسا اس نے عمل نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی وقت وہ نیت کر لے کہ میں آج کے روزہ کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ زوال سے پہلے پہلے اس طرح یہ نیت کر سکتا ہے، جب بالکل سورج سر کے اوپر ہوتا ہے زہوہ کبریٰ، اس کو زوال بھی کہتے ہیں، زوال کا وقت، ٹھیک ہے جی۔ تو زہوہ کبریٰ کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کی آنکھ کھلی ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ نیت کر لے کہ میں آج کے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی، تو بھر اس کا روزہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو تھی نیت۔ اب آگے آئیے کہ یہ روزہ کون سا دن بن رہا ہے؟ 10 محرم کا دن اس سال 2026 میں کون سا دن بن رہا ہے؟ تو یاد رکھیں اس سال 2026 میں 10 محرم کا دن بن رہا ہے 26 جون بروز جمعہ پاکستان میں، ٹھیک ہے جی، 26 جون 2026 بروز جمعہ، یعنی جمعہ کے دن کا آپ روزہ رکھیں، پھر 7 ہفتے کا دن کا رکھ لیں، یا پھر جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن کا روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس روزے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ محرم کے ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اور خاص طور پر پھر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی ایک الگ سے خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خاص جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کی فضیلت کیا ارشاد فرمایا، مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے کہ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ مکمل تفصیل تھی، امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں اس روزے کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، آپ پوچھنا چاہتے ہوں یا دیگر کوئی شرعی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی، انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔